السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبد المجید ساری باب کی سما خراشی کرتے ہوئے جیسا کہ ہماری دو نظمیں جو ہیں وہ رہ چکی تھی، اس کو ہم نے پڑھنا تھا، اور کل ہمارا جو لیکچر ہوا تھا وہ عقیل شفیع کا دوستی کا پھل، اور اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی کا تھا، اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس پر ہم نے پڑھا تھا، اس پر ڈسکس کی تھی۔ اور آج ہم جو ہماری دو نظمیں رہ گئی تھی اس پر محفل گفتگو ہوں گے، اور اس پر ذرا دیکھیں گے کہ ہمارے شعراء کرام اپنی نظموں میں کیا کیا جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بہت ہی پیاری نظم جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کے لیے اپنی اس نظم میں کیا پیغام چھوڑا ہے۔ یقیناً ایسے ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی اچھے شاعر، اور یوں کہتے ہیں تو یہ جانا ہوگا کہ قوم کو خواب غفلت سے جگانے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کی نظم پڑھتے ہیں اور ہم اندازہ کریں گے کہ علامہ اقبال کس طرح کے شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی نظموں میں کیا پیغام دیا ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہبر بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ کر کوچہ چاکے گرے بام کبھی، دیکھ آ کر کوچہ چاکے گرے بام کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غار گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ایک بہت ہی خوبصورت نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو علامہ اقبال کی نظم تھی خطاب با جوانان اسلام، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی تشریح بھی کر لی تھی، اور آج جو ہمارے سامنے نظم موجود ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو ہم ذرا پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کی جو پہلی نظم ہم نے پڑھی تھی خطاب با جوانان اسلام، اس میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے کر لیا تھا، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں کیا ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنی شاعری کس طریقے سے کرتے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے وہ
کیسے عروج تک پہنچی اور انہوں نے کیسے سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ یہاں پر بھی علامہ اقبال کی جو نظم دی گئی ہے پیغام، تو اس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، اسے حاشیہ کہتے ہیں، حواشی کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر آپ بک کے نیچے دیکھیں تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، یہ والی لائن، اور اس کے نیچے اس کی تفصیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ یعنی پیغام کا کیا مطلب ہے؟ یہ اشعار نظم شمع اور شاعر سے لیے گئے ہیں۔ یہ پیغام جس کا عنوان رکھا ہے یہ نظم شمع اور شاعر، یہ ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے، وہاں سے یہ اشعار لیے گئے ہیں پیغام۔ تو پہلا شعر پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہم تک پیغام کیا پہنچانا چاہتے ہیں۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ آشنا کہتے ہیں واقف کار کو، دوست کو، شناسا کو، ملاقاتی کو۔ دہقان کہتے ہیں کسان کو، اور کھیتی آپ کو پتہ ہے زراعت، فصل، اناج کو کہا جاتا ہے۔ اور باراں کہتے ہیں بارش یعنی برسات کا موسم۔ حاصل کہتے ہیں آمدنی کو، پھل کو، خلاصہ یعنی ہر چیز کا جو بھی آمدنی ہوگی اس کا حاصل تو ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو شعر یہاں پہ کہا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، کہ اے کسان تم اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کرو، کیونکہ تم صرف کسان ہی نہیں بلکہ دانا بھی تم ہو، اور کھیتی بھی، اور براں بھی، اور نتیجہ بھی تم ہو۔ یعنی ہر لحاظ سے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ تم سے تعلق رکھتی ہیں، ہر لحاظ سے۔ شاعر مشرق فلسفی اسلام ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بانگ درا میں چند طویل نظمیں شامل ہیں، جن میں سے ایک نظم شمع اور شاعر بھی ہے۔ یہ نظم فروری 1912 میں لکھی گئی تھی، اور شامل نصاب نظم پیغام اس نظم شمع اور شاعر کا نواں بند ہے۔ نظم اقبال اپنی قوم کو اللہ کا آخری پیغام قرار دیتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، جبکہ امت مسلمہ اللہ کی محبوب امت ہے، مگر مسلمان اس منصب کو بلا کر راہ فرنگ پر چل نکلے۔ اقبال انہیں احساس خودی اور شعور غیرت دے کر ہوش میں لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا شعر ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو زیر تشریح نظم میں اقبال نے پہلے 5 اشعار میں مختلف مثالوں کے حوالے سے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ اشعار صنعت مرات النظیر کی عمدہ مثال بھی ہیں۔ یعنی پہلے شعر میں اسے دہقان قرار دیا، کھیتی باڑی میں جس کسان کو اپنی صلاحیت کا احساس ہوتا ہے وہ بنجر زمین کو بھی خلیان میں بدل دیتا ہے، بارش نہ ہو تو زیر زمین پانی کو سطح زمین پر کھینچ کر اپنے کھیت کو سیراب کر دیتا ہے، اچھے بیج کا انتخاب کر کے بہترین فصل حاصل کرتا ہے، لیکن جہاں کسان اپنی محنت سے آگاہ نہ ہو تو زرخیز زمین بھی بنجر ہو جاتا کرتی ہے۔ اور اقبال نے مسلمان
کے لیے دہقان کا استعارہ جو ہے اس لیے استعمال کیا کیونکہ مسلمان بھی بنی نوع انسان کے لیے اپنی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو خوراک کے لیے انسان کی حیثیت ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں اب انبیاء کا کام کرنا ہے، انسانوں تک اللہ کا پیغام اپنے جسم پر نافذ کر کے پہنچانا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا اچھا شعر جو ذہن میں آ رہا ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اقبال مسلمانوں کی عمومی حالت سے پریشان تھے، یعنی مسلمانوں کی جو عام حالت تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس سے پریشان تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انگریزوں نے یہاں پر برِ صغیر پر قبضہ کر لیا تو ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھا گئی۔ مسلمان جو تھے وہ بالکل بھی امید نہیں لگا رہے تھے اور بالکل نا امید ہو چکے تھے مسلمان، اور سب نے بس ایک ہی جو طریقہ تھا وہ اپنا لیا تھا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب غلام ہو چکے ہیں۔ سب نے غلامی کا جو پھندا تھا وہ اپنے گلوں میں ڈال لیا ہوا تھا اور یہی تصور کرتے تھے کہ وہ سارے کے سارے غلام ہیں۔ اور جس طریقے سے، جس طرح سے، جس طرف ان کو لے کے جایا جاتا خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے، کسی کی کوئی بات جو ہے وہ نہ مان کر خود کو اذیت میں نہ ڈالا کرتے تھے، بلکہ بالکل بھی جستجو کا مادہ، کوشش کا مادہ اور جدوجہد کا مادہ ان میں ختم ہو چکا تھا۔ یوں کہہ لے کہ ان کے گلوں میں زنجیر ڈال دی ہوئی تھی، پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، اور وہ بے سکوت پڑے ہوئے تھے۔ کسی کو کچھ خیال نہیں تھا کہ ہم لوگ غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھتے تو بڑا دکھ ہوتا۔ ایک وجہ یہ تھی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی جاتی، تکالیف پہنچائی جاتی، اور مسلمانوں کے اوپر مصائب کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ کس لیے کہ مسلمان کم از کم مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کی مخالفت نہ کریں۔ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا نہیں سکھایا گیا، مسلمانوں کو ڈرنا نہیں سکھایا گیا، مسلمانوں کی دامن میں نا امیدی کا جو لمحہ ہے وہ شاید نہیں ڈالا گیا۔ مسلمان ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کے اوپر، جبکہ ان کے سب سے پیاری چیز مذہب اسلام کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر فرقہ واریت کو، اپنے تمام تر اختلافات کو پس پش ڈال کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی رستے پر چلے جاتے ہیں، اور وہ رستہ ہوتا ہے صرف اور صرف حفاظت، اسلام کی حفاظت کرنا۔ تو یہ معاملات جو تھے یہ مسلمانوں کے لیے ناگوار تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی مصیبت نہ تھی جو آسمان سے اتری ہو اور مسلمانوں کے گھر میں نہ آئی ہو، یعنی ہر طرح کی مصائب اور ہر طرح کی جو تکالیف تھی وہ مسلمانوں کے گھروں میں آیا کرتی تھی، اور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ ہر طرح سے تکالیف سہ رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چند ایک رہنما تھے جو ان کی کوشش سے، جدوجہد سے مسلمانوں کے
اپنی جدوجہد سے مسلمانوں کو اس اذیت سے، اس تکلیف سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ ان میں ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ دور ایسا دور تھا کہ جب مسلمانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر رکھا ہوا تھا اور مسلمان بالکل ساکن پڑے ہوئے تھے، بالکل ساکن پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سکوت آ چکا تھا، جمود نہیں تھا، لیکن 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 ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی ایسا رہنما ہوتا جو ان میں کم از کم تھوڑا سا جمود پیدا کرتا۔ جو زنجیریں ان کو ڈالی گئی تھی ان میں بھی بالکل بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی، بالکل سکوت سے پڑے ہوئے، ایسے جیسے ان میں سے جان نکل گئی ہو۔ کوئی کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہیں لیتے تھے کہ ہم غلام ہیں اور آزادی حاصل کریں گے۔ اس طرح کے معاملات جو تھے وہ چل رہے تھے۔ ضرورت اس کی تھی کہ ان کی زنجیر کو ہلا کر ان کو کہا جائے کہ بھئی تم غلامی کی زندگی گزار رہی ہو، تم غلام ہو، اس وقت تمہیں آزادی کی طرف جانا ہے، تم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم آزادی کے لیے پیدا ہوئے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مسلمان کو کہلوانا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو اٹھ کھڑا ہوتا اور مسلمانوں کو اس خواب غفلت سے جگا کر جو ہے وہ راہ راست کی طرف لے کر آتا۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ اپنے سپرد لیا اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی یہ جو غفلت تھی اس کو دور کرنا چاہا۔ اور مسلمان باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ جب مسلمانوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو سنا تو باقاعدہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ہمت کر کے، کوشش کر کے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لی کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو پھر یوں ہوا کہ تمام کے تمام مسلمان ایک رستے پر آ گئے اور پھر کوشش کرنے لگے کہ ہم نے ہمت کر کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور مسلمان آزادی حاصل کرتے چلے گئے۔ تو اقبال مسلمانوں کی میں عرض کر رہا تھا کہ عمومی حالت سے پریشان تھے، دین میں سرفرازی رہی تھی یا دنیا کی امامت، دین میں سرفرازی رہی تھی یا دنیا کی امامت، لیکن اب مسلمان تہی دست تہی داماں ہو چکے تھے، ملک مسلمان پر اغیار کا قبضہ ہو چکا تھا اور دین اسلام میں مسلمانوں نے بدعات شامل کر کے اسے دین عجمی بنا دیا تھا۔ اقبال حال مسلم پر یوں نوحہ کنا تھے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیرا ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے۔ تو اقبال مسلمان کو وہ بیج قرار دیتے ہیں جہاں سے کلمہ توحید کی قوم پلنے پھوٹنا ہے۔ امت مسلمہ کو کھیتی کا روپ دھارنا ہے، جہاں فرزندان توحید کی فصل کو لہلہانا ہے۔ مسلمان کسی ابر باراں کے محتاج نہیں، بلکہ خون مسلم ہی فصل توحید کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں مومنین کا میدان عرفات میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فرشتوں کو حیرت میں ڈالتا ہے، اور اسی منظر کو اقبال دور جدید کے مسلمان کو بھی اپنی ذات پر عیاں ہونے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ خودی کے تمام اسرار سے آشنا ہو سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑا اچھا شعر کہا کہ تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبصورت نظم جس کے اشعار کی تشریح ہم کر رہے ہیں، تو اس کے پہلے شعر کی تشریح آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، اس کی تشریح ہو چلی اور اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اگلا شعر دیکھیے گا، آشنا، یہ پہلا شعر ذرا دیکھیے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوا دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، کہ اے مسلمان ذرا اپنی حقیقت سے تو آشنا تو ہونا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، کہ خدا را اے مسلمان خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچان لے کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو دنیا میں کرنے کیا آیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمان نوجوان تو یہاں پر غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آیا، غلامی کی زندگی بسر کرنا تیرا شیوا نہیں ہے، غلامی کی زندگی بسر کرنا تیرا شعار نہیں ہے، تو نے آزاد رہنا ہے اور آزادی کے ساتھ تو نے اپنے اسلام کا، اپنے ملک و قوم کا، اپنے وطن کا نام روشن کرنا ہے۔ اور اسی طرح کرتے کرتے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ میری قوم یہ جو دور تم پر آ گزرا ہے، یہ جو وقت تم پر آن پڑا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ ہر عروج کے بعد زوال ہے اور ہر زوال کے بعد عروج ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے تاریخ کو دہرائیں نا کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے وہ علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، اگر آپ اس سے پیچھے والی نظم دیکھیں خطاب جوانان اسلام، تو اس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو میراث تھی وہ ہم بلا چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، کہ اب اگر حکومت چلی گئی ہے تو اس میں کیا رونا، کیا اس میں پچھتاوا کرنا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ تو اے مسلمان قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں اور اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اپنی شاعری کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی شاعری میں مختلف استعارات، تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمان کو کھیتی کہا، مسلمان کو ابر باراں کہا، مسلمان کو دانا کہا، مسلمان کو دہقان کہا۔ تو یہ تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کا
نظم کا پہلا شعر جسے ہم پڑھ رہے تھے اور جس کی ہم تشریح کر رہے تھے، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔